میں ہوں ملک عادل شہزاد، ورلڈ ٹیلی ویژن نیوز کے پروگرام صحافتی بیٹھک میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک کرونا وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس سے بچاؤ کے طریقے۔ وہ کرونا وائرس جو چین کے شہر ووہان سے شروع ہوا اور آج سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور دن بدن اس کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ آج کے جو ہمارے مہمان شخصیت، میں ان کا تعارف آپ سے کروا دیتا ہوں۔ آج کی ہماری پہلی مہمان شخصیت جناب سینئر صحافی غلام مرتضیٰ جٹ صاحب، صدر آل پاکستان ریجنل نیوز پیپر سوسائٹی، اور سر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری آج کی دوسری مہمان شخصیت سینئر صحافی راجہ اظہر حسین بھٹی صاحب، ورلڈ یونین آف جرنلسٹ کے انفارمیشن سیکرٹری، سر آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے پروگرام کا آغاز غلام مرتضیٰ جٹ صاحب سے کروں گا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کرونا وائرس اصل میں ہے کیا، تو اس سے ہمیں خود کیسے بچنا ہے اور دوسروں کو کرونا وائرس سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، تو ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ شکریہ جناب، آپ نے موقع دیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے سب نے ہم سے زیادہ بھی لوگوں نے ایجوکیشن حاصل کی، بڑی بڑی کتابیں پڑھی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، کہیں بھی نہ کرونا کا ذکر آیا، نہ کرونا کہیں لکھا گیا، نہ یہاں کوئی چیپٹر تھا۔ یہ اچانک سے یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آئی، اور یہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے اور ایک ہلکا سا ایک ہماری پنشمنٹ ہے کہ ہمیں کرونا کی صورت میں ایک ایسا جو ہے کہ جراثیم نظر آ گیا جس نے تباہی اور بربادی پھیلا دی اور دنیا کی تمام سائنس اور ٹیکنالوجی فیل ہو گئی۔ تو کرونا بیسک ایک ایسی علامت ظاہر ہوئی ہے، جیسے دیکھیں آپ قرآن پاک میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا۔ یہ کرونا نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر چیز ہوگی انشاءاللہ، ہر چیز ممکن ہے۔ خدا کی خدائی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، خدا کی خدائی کو بھروسہ ہمیں کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک مثال آ گئی ہے، یقین۔ کہتے ہیں جی کیسے یقین آئے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے انشاءاللہ۔ ہمیں اس کرونا سے نکلنا بھی ہے اور اللہ نے نکالنا ہے، احتیاطی تدابیر سے نکلنا ہے اور صفائی سے نکلنا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، اور ہم مسلمان صفائی سے دور ہو چکے ہیں۔ 5 وقت باوضو ہونے کا جو مقصد تھا وہ بھی ہم نہیں سمجھ رہے۔ اور آج سوشل ڈسٹنس کی جو بات ہوتی ہے، سوشل ڈسٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ سوشل ڈسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں، ہم نے احتیاط کو فروغ دینا ہے۔ اور یہ ایک موذی مرض بن چکی ہے کہ جناب آپ کی سانس سے لگ رہی ہے، آپ کے ہاتھ سے لگ رہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں احتیاط ہے، اور احتیاط سے علاوہ ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ جی بٹ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اکثر ممالک کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی مکمل صحتیابی کے لیے ویکسین تیار کر لی گئی ہے، تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ یہ ویکسین تیار ہو چکی ہے اور یہ مارکیٹ میں آنے والی ہے؟ شکریہ ملک صاحب۔ ٹو بی ویری فرینک اور ٹو بی ویری کلیئر، اس ویکسین کا ابھی تک دنیا میں کوئی علاج، کوئی ویکسین دریافت نہیں ہوئی۔ یہ بات ابھی دعووں تک محدود ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اس وبا کی، اس موذی مرض کا کوئی علاج، کوئی ویکسین دریافت ہوئی ہوتی تو پھر میڈیا پر حکومت کی جانب سے اور کمیونٹی کی دوسری ایسی دیگر متعدد تنظیموں کی طرف سے جو کہ سرگرداں ہیں سارے عمل میں، تو ان کی طرف سے یہ بارہا پرچار کیوں کیا جاتا کہ آپ اپنے آپ کو گھروں میں محدود کر لیں۔ ملک صاحب، کوئی اس وبا کے لیے نہ کوئی ویکسین ایجاد ہوئی ہے، نہ کوئی اس کا طریقہ علاج ہے۔ اس کا طریقہ علاج ہے تو وہ واحد یہی ہے، سوشل ڈسٹنس، جسم کی صفائی، اپنے بچوں کا خیال کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں گزاریں۔ اس کا واحد یہی حل ہے۔ ٹھیک ہے جٹ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ گھر میں قرنطینہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور دوسرے گھر والوں کو اس موذی مرض سے کیسے بچانا ہے؟ اگر آپ نے یا کسی بندے نے گھر میں اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیا، تو اس میں تھوڑا روشنی ڈالیے گا۔
देखें अब माशाल्लाह सोशल कैंपेन इस हद तक फैल चुकी है, आगाही हुकूमत ने बहुत सारी दी है और आपके हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ स्पेशलिस्ट जो है आपको सारी बातें बता चुके हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपका हाथ जरासीम वाला, आपकी सांस आपके घर वालों को न लगे, आपके ज़रिए कोई दूसरा मुतासर ना। अगर आपके पास बहुत बड़ी कोठी है, घर है, उसमें तो आप कमरों में लग हो जाएंगे। अगर आपके पास छोटा सा घर है, उसमें थोड़े कमरे भी हैं, तो एहतियात आपने ये करनी है कि बर्तन भी जो Pepsi pile zara, Pepsi pile zara, Pepsi pile zara, chile zara, Pepsi pile zara, Pepsi pile zara, Pepsi pile zara, chile zara, Pepsi pile zara, Pepsi pile zara, Pepsi pile zara, Pepsi pile zara. पेप्सी, खाना बने एक्साइटिंग। जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो वाशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो बेड इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां आप सांस ले रहे हैं, जहां आप टच कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसके असरात आपके सेहतमंद घर वालों तक ना पहुंचे। तो उसके लिए आप अपने बेड को भी अलग कर सकते हैं, अपने कमरे को भी अलग कर सकते हैं, अपने वाशरूम को भी अलग कर सकते हैं, या अगर नहीं वाशरूम, उसमें सफाई का इंतज़ाम कर सकते हैं जब वाशरूम इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आप जो है कि ये सैनिटाइज़र है, आपकी दीगर चीज़ें हैं, भाप लेते हैं आप, बाकी चीज़ें। मकसद ये है कि आपकी वजह से आपके घर वालों को नुकसान ना हो, आपके जर्म्स उन तक ना जाएं, आपके अंदर जो आ चुका है ये कोरोना वो दूसरे तक मुंतकिल ना हो। ये इसका है। अच्छा सर, इससे एक और सवाल पैदा होता है कि कुछ लोगों के पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि वो अलग कमरा भी उनके पास है, अलग वाशरूम भी है। कुछ लोग जो हैं बेचारे गरीब हैं, पिसा हुआ तबका है, तो वो ना तो उनके पास इतनी फैमिली है कि वो उनके पास ना तो अलग एक कमरा अवेलेबल है करंटीना करने के लिए, ना अलग वाशरूम अवेलेबल है। तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए तो हर चीज़ ओपन हो चुकी है। मास्क किस लिए? मास्क इसलिए कि मैं और आप बैठे हैं, मेरा सांस आपकी तक ना आए, आपका सांस मुझ तक ना आए। दूसरी बात है, एक वाशरूम है तो भाई जब आप वाशरूम में जाते हैं तो उसको जब निकलते हैं तो उसकी पूरी सफाई करके निकले। जो बंदा अंदर गया हुआ है वही सफाई करके निकले। कि घर में सफाई वाला नहीं है तो सफाई निस्फ ईमान है। आपके नबी पाक ने लोगों के घरों की सफाइयाँ बगैर पैसे लिए की, फी सबीलिल्लाह की, इस्लाम की बेहतरी के लिए की, इस्लाम को फैलाने के लिए की। हम अपना गंद साफ नहीं कर सकते, हम अपना गंद साफ करके निकले, कोई मसला ही नहीं। या तो इसका एक और भी ये भी तरीका है कि वो अपने आप को क्वारंटीन सेंटर में मुंतकिल कर लें। नहीं, वहाँ तो आप अगर बीमार नहीं भी हैं तो वहाँ आपने बीमार हो जाना है। आपने खौफ से, सांप के डंक के खौफ से, जहर के खौफ से मर जाना है आपने। आपको अपनी फैमिली में जो माहौल मिल सकता है, घर में जो रोटी मिल सकती है, घर में जो चीज़ मिल सकती है, वो वहाँ मुयसर नहीं है। वैसे भी जज साहब अब ये हुकूमती सतह पे भी ऐलान किया जा रहा है, बाहर के हॉस्पिटल्स में अब गुंजाइश बिल्कुल नहीं है पेशेंट्स की। इतना रश है, इतना हंगाम है, इतना लोड है हॉस्पिटल्स के ऊपर कि अब मज़ीद मरीजों की वहाँ पे गुंजाइश नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इस तरीक़ाकार को बार बार वज़ा कर रही है और अवामी हल्कों तक पहुँचा रही है कि आप इस तरीके से इस तरीक़ाकार को अडॉप्ट करके अपने आप को महफूज कर सकते हैं। अच्छा भट्ट साहब, मुझे अब ये बताइएगा कि माहिरीन का कोरोना वायरस के मुतालिक क्या कहना है कि ये कोरोना वायरस जो है ये कब तक इख्तिताम पजीर होगा, तो इसके बारे में रोशनी डालिएगा। देखिए जी, माहिरीन तो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जून तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये ख़त्म हो जाए। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब सुनने में आ रहा है कि ये तेज़ी के साथ फैल रहा है, चूँकि लोगों ने SOPs को उस तरीके से फॉलो नहीं किया जिस तरह गवर्नमेंट ये जोर दे के बार बार कह रही थी कि आप अपने आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और सैनिटाइज़र से अपने हाथ वॉश करें और आप मास्क का इस्तेमाल करें। उस तरह एज सच अवामी हल्कों की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला नहीं है। इस वजह से अब चाहिए ये कि जो SOPs हैं उसको अडॉप्ट किया जाए और ये बरमला तौर पे इस चीज़ का इज़हार किया जा रहा है कि ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये सितंबर तक ये जाए।
اچھا جٹ صاحب میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ کیا لاک ڈاؤن ہی کرونا وائرس سے بچاؤ کا واحد راستہ اور حل ہے؟ دیکھیں لاک ڈاؤن کا مقصد کیا ہے؟ لاک ڈاؤن کا مقصد کسی کو قید کرنا نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کنسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ سیریس نہیں لیتے کسی بات کو. ہم جناب آج بھی لوگوں سے گلے مل رہے ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، چوکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، جناب وہی زندگی گزار رہے ہیں. میں لاہور میں تھا عید کے موقع پہ، جناب وہی جناب ایک بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے، ساتھ لگے ہوئے کوئی چیز خرید رہا ہے، کوئی لے رہا ہے. لاک ڈاؤن کا بیسک مقصد سوشل ڈسٹنس ہے اور آپ اپنے معاملات کو بڑے احتیاط سے چلائیں. لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہے، اگر یہ شعور ان میں ہو اور یہ احتیاط کرے تو لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے. آپ اور ہم بیٹھے ہیں، تھوڑے فاصلے میں بیٹھے ہیں، اگر اس فاصلے کو تھوڑا اور بڑھا دیں، تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو یہ ہمارے لیے، گورنمنٹ کو کیا ہے اس سے؟ یہ تو پبلک کا فائدہ ہے. لاک ڈاؤن کا مقصد صرف یہ ہے اویئرنیس بھی ہو اور یہ لوگ نہ چڑھے. ہمیں اویئرنیس، ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، اس کے لیے احتیاط کرنی ہے. تو ہم احتیاط نہیں کر رہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم احتیاط نہیں کر رہے. تو لاک ڈاؤن کے نقصانات ہیں. لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. لاک ڈاؤن سے ہمارا کاروبار ختم ہو گیا، ہماری معیشت ختم ہو گئی، ہمارا سارا سسٹم ڈیڈ ہو گیا. لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے اور ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں سوشل ڈسٹنس رکھنا چاہیے. ہم جب نہیں رکھتے تو گورنمنٹ کیا کرے؟ گورنمنٹ نے لاشیں تو نہیں اٹھانی، اس نے تو پھر آخری حل ہے کہ بھائی لاک ڈاؤن کر دو، اس کے پاس اور کوئی چیزیں ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل ڈسٹنس پر عمل کریں، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور پھر گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس میں نرمی کرے اور اس کو کھولے. سر بہت شکریہ غلام مرتضیٰ جٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اظہر حسین بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو آخر میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اپنے ہاتھوں کو صابن سے 20 سیکنڈ تک لازمی دھوئیں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال لازمی کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ایک شہر تھا جو کہ سوتا نہیں تھا،